پچھلے درس میں بدگمانی کے متعلق کچھ معلومات گوش گزار کی تھی. آج اسی موضوع کا اختتامیہ بیان کر رہا ہوں. اللہ مجھے آپ سب کو بڑی توفیق نصیب فرمائے. بدگمان شخص چاہے وہ انسانوں سے بدگمان ہو یا اللہ رب العزت سے بدگمان ہو یا کسی بھی پاک ہستی سے بدگمان ہو جائے، اس کو دنیا اور آخرت میں بہت ساری ناکامیاں اور بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے اور یہ حدیث قدسی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملات کرتا ہوں. جیسا اس کا گمان ہوگا اللہ ویسے اس کے ساتھ معاملہ فرمائے. اللہ رب العزت سے گمان اور خیال بھی اچھا رکھنا چاہیے. وہ مصیبت آئے تب بھی اس کی بارگاہ سے گمان اچھا رکھا جائے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ یا اللہ، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو بیماری ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو اذیت ہے، یہ جو فقر و فاقہ ہے، یہ جو محتاجی ہے، یہ جو ذلت اور یہ جو رسوائی ہے اور دنیاوی معاملات کی پریشانیاں ہیں، یہ سب میرے اعمال کی بدولت ہے. میرے اعمال ہی ایسے ہیں، مگر نہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، اور ہر غلطی کو اور ہر کوتاہی کو، ہر تنگدستی کو اور ہر مصیبت اور اذیت کو اپنی جانب منسوب کرے. ہر کام کو اپنی جانب منسوب کرے کہ یہ میری غلطی تھی، میں ایسے نہ کرتا تو ایسے نہ ہوتا، میں یہ عمل نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، میں یہ گناہ نہ کرتا تو یہ ایسے نہ ہوتا. تو اللہ رب العزت سے ہر وقت اچھا گمان رکھے، کسی بھی حال میں ہو اس کا گمان اللہ سے اچھا ہی ہو. کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے اس کا گمان اللہ رب العزت سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہو. ہر غلطی کو اپنی جانب منسوب کر دے، ہر گناہ کو اپنی جانب منسوب کر دے، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو اللہ رب العزت کی توفیق کی جانب منسوب کر دے کہ یا اللہ، یہ جو راستے سے پتھر میں نے ہٹایا ہے یہ بھی تبھی ہٹا سکا ہوں نا کہ تو نے پاؤں دیے ہیں، اور یہ بھی تبھی ہٹا سکا ہوں نا کہ تو نے آنکھیں دی ہیں. اگر تو نے آنکھیں ہی نہ دی ہوتی تو میں دیکھ ہی نہ پاتا کہ سامنے پتھر ہے کہ نہیں، اور اگر آنکھیں نہ دی ہوتی تو میں تو گر جاتا اس پتھر سے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھے، یا اللہ، یہ جو میں نے راستے سے پتھر بھی ہٹایا ہے یہ بھی تیرے کرم کی بدولت، یہ بھی تیرے رحم کی بدولت ہے. تو نے آنکھیں دی تو میں نے پتھر دیکھ لیا، تو نے پاؤں دیے تو میں نے پاؤں سے پتھر اٹھا لیا، یا تو نے ہاتھ دیے تو میں نے ہاتھ سے پتھر کو اٹھا لیا. اگر تو ہاتھ ہی نہ دیتا میں پتھر کہاں سے اٹھا لیا؟ تو آنکھیں ہی نہ دیتا تو میں اس کو دیکھتا کیسے؟ تو پاؤں ہی نہ دیتا تو میں اس سے چل کر کیسے جاتا اور پتھر کو کیسے ہٹاتا؟ جیسے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا اور جب مسجد میں جانے لگا تو اپنے جوتوں کی جانب دیکھا کہ میرے جوتے پھٹے ہوئے، جوتے میرے پھٹے ہیں. تو میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اتنا بڑا عالم اور اتنے لوگ جان پہچان والے اور اتنے لوگ ہاتھ چومنے والے اور
اتنے لوگ ادب اور احترام میں کھڑے ہونے والے، لیکن میرے پاؤں میں جوتی پھٹی ہوئی ہے، اتنا بھی نہیں میں کہ اچھا جوتا پہن سکوں۔ بہرحال آپ مسجد تشریف لے گئے، جب آپ مسجد گئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ حضرت شیخ سعدی جاتے ہی سجدے میں گر پڑے، کہا یا اللہ تم نے جوتے نہیں دیے لیکن پاؤں تو دیے ہیں نا، یہ بھی تو تیرا کرم ہے۔ تو ہر معاملے میں آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ آئے، جو بھی سے مراد جو بھی معاملہ ہو، دنیا کا ہو، آخرت کا ہو، قبر کا ہو، حشر کا ہو، معاملاتی زندگی کا ہو، اخروی زندگی کا ہو، کسی بھی معاملے میں آپ کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آئے تو آپ اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھیں، اچھا اور اعلیٰ گمان رکھیں، اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنی جانب منسوب کریں، اور کل نیکیاں ہیں جو آپ مسجد میں آئے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کوئی پہلے آ گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری توفیق ہے کہ ابھی مسجد میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، میں اکیلا تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں تیری بارگاہ میں بیٹھا تھا، تیرے گھر میں آ کے بیٹھا ہوں، اور یہ گھر کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ تو جو اللہ کے گھر میں آتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ تو ہم آئے ہیں یہ بھی اس کی توفیق سے، یہاں بیٹھے ہیں تو اس کی توفیق سے، اور جو سن رہے ہیں یہ بھی اس کا کرم ہے۔ وہ کانوں کی سماعت کھینچ لے تو آپ کیا کریں؟ کوئی مشین بھی کام نہ آئے تو آپ کو اچھی بات بھی سن نہ سکے، تو آپ کا اچھی بات سننا، میرا گفتگو کرنا، یہ اس کی توفیق کے ساتھ ہے۔ اگر وہ توفیق ہی نہ دے، زبانی گدی سے کھینچ لے تو کیا ہو؟ میں بولنے کے قابل نہ رہوں، آپ سے کانوں کی سماعت کھینچ لی، آپ سننے کے قابل نہ رہے۔ تو الغرض چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی، کوئی بھی نیکی آپ کریں تو اللہ رب العزت کی جانب منسوب کریں، اور فوراً اللہ کا شکر ادا کریں، ربا سوڑیا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے اپنی بارگاہ میں مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئندہ سے آپ نے ایسے کرنا ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر آپ نے چھوٹی سی نیکی کا بھی شکر ادا کیا نا، اصل میں ہم نیکیوں کا شکر ادا نہیں کرتے، نیکیوں کا بھی شکر ہوتا ہے، صرف کھانا کھانے کا شکر نہیں ہوتا، صرف گاڑی ملنے پر، آسائش ملنے پر، کپڑے ملنے پر، ان سب چیزوں پر شکر نہیں ہوتا، نیکی پر بھی بڑا شکر ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فجر پڑھنے کی توفیق دے دی۔ آپ خود سوچیں، کبھی آپ اکیلے بیٹھے لیکن بدگمانی نہیں کرنی، بدگمانی نہیں کرنی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اس کے بعد آپ کو بات صحیح سمجھ آئے گی۔ شیخ سعدی ہی کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں سفر میں جا رہا تھا، میرا جوان بیٹا میرے ساتھ تھا، تو پرانے وقتوں میں نا سرائے ہوتی تھی جہاں پہ لوگ رات کو رکا کرتے تھے، ٹھہرا کرتے تھے، وہاں پہ لنگر کا بندوبست ہوتا، لنگر کا بندوبست نہ بھی ہوتا تو رہائش کا بندوبست ہوتا، تو وہاں بہت سارے مسافر ٹھہرے ہوئے تھے، تھکاوٹ سے سب سوئے پڑے تھے، تو حضرت شیخ سعدی بھی سو گئے اور ان کا بیٹا بھی سو گیا۔ اب باپ جو عمل کرتا ہے کہ اولاد میں وہ خود بخود سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے، باپ بے نمازی ہو تو اولاد خود بخود بے نمازی ہو جاتی ہے، اولاد دیکھتی ہے کہ باپ میرا نماز ہی نہیں پڑھا، اس کو پتہ ہی نہیں نماز کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ اس کا باپ ہی نہیں پڑھا، اس کی ماں ہی نہیں پڑھی، اس کا باپ اس کی ماں اس کے سامنے بیٹھ کے فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے کام ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو تبھی میرے ماں باپ دیکھ رہے ہیں، میری جوان بہن میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے۔ تو اولاد جب دیکھتی ہے اپنے ماں باپ کو جو بھی عمل کرتے ہوئے، وہ اس طرف چل پڑتی ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دن رات گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے ہمارا پتر گنج بخش بنے، ہماری اولاد کے پاس سیدہ زہرا کی شرم و حیا ہو۔ تو ایسے تو ممکن نہیں ہے، بندہ باپ بے حیا ہو، ماں بے حیا ہو تو اولاد بھی بے حیا ہی ہوتی ہے۔ ماں باپ کا درست ہونا اولاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ بارہ شیخ سعدی نیک آدمی تھے، تہجد کے وقت اٹھ گئے، جب آپ تہجد کے وقت اٹھے
تو جوان بیٹا بھی اٹھ گیا، ابا جی اٹھ گئے تو جوان بیٹا بھی اٹھ گیا۔ اب دونوں کے اٹھنے میں فرق ہے، اب اس میں بدگمانی بھی آ جائے گی اور اولاد کی تربیت بھی آ جائے گی۔ اب کیا ہوا، جب باپ اٹھا، شیخ سعدی اٹھے، آپ نے نماز تہجد پڑھی اور بیٹے نے بھی پڑھی۔ جب بیٹا پڑھ چکا تو اپنے باپ کو کہا، ابا جی کیسے کو بدبخت لوگ ہیں جو سحری کے وقت بھی سوئے پڑے، جس وقت اللہ ندا دیتا ہے، اللہ خود ندا دیتا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا، اللہ آوازیں دیتا ہے، اور یہ سارے بدبخت سوئے پڑے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں اٹھا۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹا اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے شکایتیں نہ لگاؤ، اللہ سے شکایتیں نہ لگاؤ۔ ابا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا تو یہ بھی کہہ سکتا، اب دیکھیں انداز ذہن کیا ہے، سوچنے کا انداز دونوں کا مختلف ہے، انداز فکر دونوں کا مختلف ہے۔ بیٹے نے کہا کتنے کم بخت ہیں، کتنے بدبخت ہیں، سوئے پڑے ہیں سحری کے وقت۔ تو باپ کی سوچ کیا ہے؟ پاک سوچ دیکھیے، اب حسن ظن دیکھیے، ان کا گمان اچھا تھا حضرت شیخ سعدی کا۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تو یہ بھی گمان کر سکتا تھا، ربا سونیا یہ پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے آئے ہیں، تھکے پڑے ہیں، ان کو ہوش نہیں آئی، لیکن تیرا کتنا کرم ہے، ہم بھی سفر کر کے آئے تھکاوٹ کے باوجود، تو نے ہم دونوں کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ فکر مختلف ہوئی، سوچ مختلف ہوگی کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے جب آپ سوچیں گے، مثال آپ فجر پڑھنے آ جائیں، آپ کے گھر میں کئی لوگ سوئے ہوں، شاید بیوی سوئی ہو، شاید بچے سوئے ہوئے ہوں، تو آپ سو کے یہ نہ کہیں کہ یہ بڑا فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، اٹھانے کی کوشش کریں، ان کو تربیت کریں، شاید اٹھ جائیں، لیکن برا نہ کریں، برا نہ کریں۔ ایک تو ساڑھے اب بھی آج کل بڑے ڈاٹے، میں بھی کسی کا باپ، لیکن تربیت کے لیے بھی نہ کچھ سلیقہ ہوتا ہے، تربیت کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ جب آپ خود کریں گے نا اور لگاتار کریں گے اور پھر آپ عامل ہو جائیں گے اس بات کے، پھر آپ جو بھی لفظ کہیں گے نا وہ خود بخود عمل کرنا شروع ہو جائیں گے، عمل میں تاثیر ہوگی، عمل میں تاثیر ہوگی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، غالباً حضرت بایزید بستامی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا خربوزہ کیسے کاٹ کر کھانا سنت؟ آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ نے کہا مجھے نہیں پتا کاٹ کے کیسے کھانا سنت ہے، کہ آپ کو خبر نہیں۔ ایک اور بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا میرا بچہ فلاں چیز کھاتا ہے، آپ اسے منع کریں، اس سے وہ بیمار ہوتا ہے۔ تو بزرگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ۔ وہ عورت بڑی رنجیدہ ہوئی کہ میں تو لے کے آئی تھی کہ میرا بیٹا اپنے پیر کی بات مانتا ہے، تو پیر نے کچھ کہا ہی نہیں، منع ہی نہیں کیا۔ 15-20 دن کے بعد وہ بزرگ ان کے گھر گئے اور گھر جا کے کہا پتر یہ نہ کھاتا کر، تیری صحت واسطے ٹھیک نہیں۔ ماں نے کہا کہ آپ 20 دن سے لگاتار کھا رہا ہے، مزید طبیعت خراب ہو گئی، آپ اسی دن منع کرتے تھے۔ تو بابا جی نے کہا میں اس دن کیسے منع کرتا، میں نے خود اس دن وہی کھانے میں کھایا تھا۔ 15-20 دن میں نے وہ غذا چھوڑ دی، حالانکہ حلال غذا چھوڑ دی، اس لیے کہ میں خود کسی چیز سے منع ہو جاؤں گا تو میرے منع ہونے کے بعد جب کسی کو منع کروں گا تو اس میں تاثیر ہوگی۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو حسن ظن یہ بہت ضروری ہے، اچھا گمان بہت ضروری ہے، اور اللہ رب العزت سے اچھا گمان تو بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری۔ کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے آپ اللہ سے اچھا ہی گمان کریں۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ سب؟ چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑے مزے کی بات، اگر کسی کو سمجھ آ جائے۔ ایک جوان تھا،
ایک جوان وہ بزرگ کے پاس گیا اور بزرگ کو جا کہتا ہے بابا جی جب میں اللہ سے مانگتا ہوں تو اللہ اس وقت ہی کیوں نہیں دیتا؟ تو بابا جی نے آگے سے جواب دیا بیٹا جب تو گناہ کرتا ہے نا تو اللہ اس وقت تجھے سزا بھی نہیں دیتا۔ بات سمجھے آپ؟ حضور تاجدار مولا حضرت سیدنا میر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جلد باز آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جو مانگوں مجھے فوراً مل جائے، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ پھول اپنے وقت پہ ہی کھلتے ہیں اور مرادیں بھی اپنے وقت پہ ہی پوری ہوں گی۔ اب دیکھیں نا انداز کتنا مختلف ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور ایسے پورا ہو جائے۔ اچھا بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم مانگتے اللہ سے ہیں۔ کس سے مانگتے ہیں؟ بولیے اللہ سے مانگتے ہیں، مانگتے بھی اللہ سے ہیں اور پھر مرضی بھی اپنی کرنی ہوتی ہے۔ مرضی بھی یا اللہ یہ دے بس مجھے چاہیے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ یا اللہ مجھے ایسے ہی چاہیے، مجھے یہی چاہیے۔ وہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے بعض لوگ پھول مانگ رہے ہوتے ہیں، مثال دی انہوں نے، بعض لوگ پھول مانگ رہے ہوتے ہیں اور ان کو مہینے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 10 مہینے سال انہیں پھول نہیں ملتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک پھول مانگا تھا اللہ نے پھول نہیں دیا، اس کو یہ نہیں پتا کہ شاید اللہ اسے پھولوں کا ٹوکرا دینا چاہتا ہو اور وہ ایک پھول کے پیچھے پڑا ہے، تو شاید اللہ اس سے زیادہ دینا چاہتا ہو۔ جب آپ دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں تو گمان اچھا رکھیں کہ یا اللہ میں نے مانگ لیا ہے، تیرا کام ہے دینا، تو مجھے ضرور دے گا اور مجھے پتا ہے تو تب دے گا جب میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، چاہت کرتا ہے، تو جب آپ اللہ سے اس نے ظن رکھیں گے تو آپ کو اور آپ کی زندگی کے معاملات بہت سارے آسان ہو جائیں گے۔ بہت ساری آسانیاں صرف اس بات سے ہو جائیں گی کہ آپ اللہ سے اچھا گمان کرنے لگے۔ بس یا اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے میری وجہ سے، میری غلطی ہے، یا اللہ میری غلطیوں کو معاف فرما دے، میرے معاملات کو آسان کر دے۔ یہ بھی مانگنے کا ایک انداز ہے، ایسے بھی مانگنا چاہیے۔ تو بدگمانی سے کئی لوگ اپنی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، میں آپ سے بدگمان ہو جاؤں، آپ میرے سے بدگمان ہو جائیں۔ اور بدگمانیاں تو ہمارے معاشرے میں رچی بسی۔ کسی کے گھر دستک دیں، کسی کے گھر دستک دیں اور دستک دینے کے بعد کوئی شخص باہر آئے، مثال کے تو میرا بیٹا باہر آئے یا میں آپ کے گھر آؤں، آپ کے گھر سے کوئی باہر آئے تو آگے بچہ کہے کہ ابا جی گھر پہ نہیں ہے، میرے ذہن میں فوراً آ جائے ہے گاڑی پر مستی کر رہے ہیں، ملنا نہیں چاہتے۔ یہ بدگمانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ یہ بھی تو گمان کر سکتے ہاں یار نہیں ہوئے گا، کار نہیں ہوئے گا، اس بچے نے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کو کال کرتے ہیں، وہ آگے سے کال نہیں اٹھاتا، آپ آگے سے کہتے بڑی آکڑ ہے یار اسے، کال نہیں چکنا۔ آپ کسی کو میسج کرتے ہیں، آگے سے جواب نہیں دیتا، آپ فوراً اپنے ذہن کے اندر بات بنا لیتے ہیں یار جان بوجھ کے نہیں دیا ہوگا، پڑھا ہوگا اس نے، جان بوجھ کے نہیں دیا ہوگا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے آپ کو بہت ساری بدگمانیاں اس طرح کی نظر آئیں گی، ہے کہ نہیں؟ خود بنا لیتے ہیں ہم خیال، خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں ہم ایسے ہی ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک عام بندے کے بارے میں بدگمانی کرنا وہ اور ہے، لیکن اللہ والوں کے خلاف بدگمانی کرنا یہ بندے کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے۔ اب بعض لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں اکثر، کہ میں اکثر سیون شریف جاتا ہوں حضرت شاہباز کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو جی دمال ہوتی ہے، آپ کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟
ان کے الفاظ تو عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. وہاں تو کنجر ناچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ وہاں کیا لینے جاتے ہیں؟ حالانکہ پتہ ہی نہیں کہ وہ دھمال کیا چیز ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں. میں آج آپ کو بتاتا ہوں وہ دھمال کیا ہے. سبحان اللہ. بابے لاج جماعت کے اندر دھمال کیوں کروا دیتے؟ اس سے پہلے واسف علی واسف کا جملہ سنیں. واسف علی واسف نے فرمایا کہ مزار پہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں, کئیوں کو وہاں ولی مل جاتا ہے, کئیوں کو وہاں اللہ مل جاتا ہے, کئی وہاں رسول اللہ کی ملاقات کر کے واپس آتے ہیں, کئی لوگ صرف سیلفیاں لے کر واپس آ جاتے ہیں, کئی لوگ دربار دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں, کئی لوگ کڑیاں تاکنے کے لیے جاتے ہیں, کئی لوگ ڈیٹ لگانے کے لیے جاتے ہیں. ہر کوئی دربار پہ مختلف انداز میں جاتا ہے, لیکن دربار والا اسے ہی ملتا ہے, اسی سے ملاقات کرتا ہے جو اللہ کے لیے, اللہ کے بندے سے ملنے کے لیے آیا. اور جب کسی کا ذہن ہی صاف ہو جائے تو اسے کوئی برائی نظر ہی نہیں آتی. کسی بھی چیز سے محبت ہونا تو اس شے کی محبت اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے, اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. ہاتھ میں تھا پتھر پیر کے ہاتھ میں پتھر تھا, اور نہر میں گیا, مریدوں کو ساتھ لے گیا اور پتھر گرا دیا. سارے مریدوں سے پوچھا, ہاں کوئی سناؤ پتھر کیوں گرا ہے؟ تو سب نے آگے سے جواب دیا, بابا جی پتھر بھاری ہے نا, پانی میں تو اس نے ڈوبنا ہے, اس لیے ڈوب گیا. ایک مرید تھا جس کا ذہن صاف تھا, جس کو اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی تھی. اس سے پوچھا مرشد نے, ہاں تو کیوں بتا پتھر کیوں ڈوبا؟ اس نے آگے سے کہا, بابا جی جو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا بس وہ گر گیا, وہ ڈوب گیا. جو اللہ والوں کے ہاتھ سے علیحدہ ہو گیا بس وہ ڈوب گیا. بابا جی نے کہا, دیکھا سوچنے کا انداز کیسا ہے. اب یہ آپ کو دو ذہن محسوس ہو رہے ہیں نا, میری گفتگو ہے کسی کے گرد گھوم رہی ہے. انسان کے دو ذہن ہوتے ہیں, جس طرف اپنے ذہن کو لگا. اب دھمال کی حقیقت کیا ہے؟ لوگ دھمال کرتے ہیں حضرت شہباز کے اندر کی بارگاہ. پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ جو اللہ کا رستہ ہے نا, کس کا رستہ؟ اللہ کا رستہ. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں سب سے زیادہ اہمیت دل کو ہے. کس کو؟ دل کو. یہ جو دل ہے یہ پیدائش سے لے کر 4 سال کی عمر تک اس دل کی دھڑکن 1 منٹ میں 60 سے 120 ہوتی ہے. یعنی 1 منٹ میں بچے کا دل 120 مرتبہ دھڑکتا ہے, اور 10 سال تک 60 سے 100 تک دھڑکتا ہے, اور 40 سال تک اس کی تعداد اتنی ہی رہتی ہے غالباً. ایک خاص تعداد اگر آپ لے لیں اندازاً تو سائنس کہتی ہے کہ جوان آدمی کے دل کی دھڑکن 1 منٹ میں 72 دفعہ دھڑکتی ہے. یعنی دل 1 منٹ میں کتنی دفعہ دھڑکتا ہے؟ 72 دفعہ. اور 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ بولیے 60 منٹ ہوتے ہیں. اور 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. کتنے؟ 1440 منٹ. اور دل دھڑکتا ہے 1 منٹ میں 72 دفعہ, اور 24 گھنٹے میں اس کی دھڑکن 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی, اب آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, آپ غور کریں, کسی کو دھڑکن محسوس ہو رہی ہوگی اور کسی کو دھڑکن محسوس نہیں ہو رہی ہوگی. یہ جو بابے دھمال کراتے ہیں نا, کوئی بھی آپ سخت کام کریں, آپ بھاگیں, جب آپ رکیں گے تو آپ کی دھڑکن کیسی ہوگی؟ سب بولیں گے تیز ہو جائے گی. اچھا آپ سیڑھیاں چڑھیں پھر اتریں, آپ رک جائیں, آپ کی دھڑکن کیا ہوگی؟ تیز ہوگی. کوئی بھی آپ ورزش کریں, ورزش کرنے کے بعد چھوڑ دیں تو دھڑکن کیا ہوگی؟ تیز ہو جائے گی. صوفیاء کرام ایسے کرتے تھے کہ بعض لوگ ایسے آتے
جن کی عمر 40 سے کراس کر جاتی. بعض لوگوں کو تو دھڑکن محسوس ہو جاتی, کئی جوانوں کو بھی اپنی دھڑکن محسوس نہیں ہوتی, تو کئی لوگوں کو دھڑکن محسوس ہوتی ہے. تو جن کو اپنی دھڑکن محسوس نہ ہوتی نا, ان کو حضرت شہباز قلندر کہتے ہیں چل بھئی پاپا تو دمال پا, کیا کر, دمال ڈال. اب وہ دمال ڈالتا. یہ جو دمال ہے نا, اس دمال کو میں بھی دمال نہیں کہتا, میں اس کو بھی بے حیائی کہتا ہوں. میں قلندری دمال کی بات کر رہا ہوں جو شہباز قلندر کروایا کرتے تھے. اب وہ شخص جس کی دل کی دھڑکن خاموش تھی, بالکل خاموش, محسوس ہی نہیں ہوتی تھی, اب جب وہ دمال کرتا, اتنی کرتا کہ تھک ہار جاتا. اب جب حضرت شہباز قلندر دیکھ لیتے کہ اب اس کی دل کی دھڑکن بیدار ہو چکی ہوگی, اب اس کو محسوس ہوتی ہوگی دل کی دھڑکن, اب حضرت شہباز قلندر کیا کرتے, اس کو کہتے پتر اب آنکھیں بند کر کے بیٹھ جا, اب تو ایسے کر کے دل کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ اور دوسری دھڑکن کے ساتھ وہ ملا. اب وہ جو دل کی دھڑکن ڈب لب ٹک 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 کر رہی ہوتی تھی نا, وہ دل کی دھڑکن اللہ 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 کرتی تھی. تو اب حضرت شہباز قلندر اپنی نگاہ ولایت سے اس کے دل کی جانب توجہ کرتے. وہ جو دل ڈب لب کر رہا ہوتا تھا, وہ دل اللہ کی صدائیں بلند کرنا شروع ہو جاتا. اس لیے شہباز قلندر دمال کروایا. حضرت امیر کلال نقشبندیوں کے بہت بڑے شہر, وہ کبڈی کرواتے. اب والی کبڈی نہیں, اب تو نیند برہنہ لوگ کبڈی کرتے ہیں نا, صرف ایک انڈر ویئر پہنا ہوتا ہے. وہ کبڈی کرواتے تھے پورے کپڑوں میں. اب کبڈی بھی ایک سخت کام ہے. جب وہ کبڈی کرتے کرتے تھک جاتے, آپ بٹھا دیتے, دھڑکن تیز ہو چکی ہوتی, اب آپ توجہ کرتے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جاتی. اب حضرت سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کا کیا طریقہ تھا؟ آپ کا طریقہ یہ تھا, آپ دمال نہیں کرواتے تھے, آپ کبڈی نہیں کرواتے, آپ کہتے تھے حب سے دم کرو. حب سے دم کیا ہے؟ سانس روک لو. یہ سارے تجربے آپ گھر جا کے کیجئے گا. سانس روک لو. جب سانس کوئی شخص روک لے, 1 منٹ روکے, 2 منٹ, جتنا وہ روک سکتا ہے, سانس روک لے, جیسے ہی اس کا سانس چلے گا اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو چکی ہوگی. آپ فرماتے جو مبتدی ہے, اس راہ سلوک کا مسافر ہے, پہلے جو ابھی قدم رکھا ہے اس نے, وہ حب سے دم کرے. حب سے دم کا طریقہ یہ ہے, سانس کو روکے. اب سانس کو روکا ہے اور آنکھیں بند کی ہے, جیسے سانس چھوڑے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, محسوس ہونے لگے گی, تو دل کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ دوسرے کے ساتھ منہ ملائے, اللہ 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 اللہ. اب وہ جو دل کی دھڑکن ڈب ڈب کر رہی ہوگی, اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کے نام میں تبدیل ہو جائے گی. یہ صوفیاء کے طریقے ہوتے تھے. ایک بزرگ تھے, وہ مریدوں سے دیوار بنوایا کرتے. چل بھئی تو گارا چک کے لے کے آ, چل بھئی تو اٹا چک کے لے کے آ, چل بھئی تو پانی چک کے لے کے آ. ایک کو کہتے گارا بناؤ, ایک کو کہتے اینٹیں لگاؤ, اور وہ ایسے کرواتے رہتے. تو یہ کام بھی سختی کا ہے, دھڑکن تیز ہو جاتی, وہ دل کی طرف توجہ کرتے. وہ جو دھڑکن ہے جو خالی جا رہی ہے, آپ کی دھڑکنیں خالی جا رہی ہیں, جا رہی ہے کہ نہیں؟ خالی جا رہی ہے. 1 منٹ میں 72 دفعہ دل دھڑکتا ہے. آپ تسبیح پکڑے یا ابھی بیٹھ کر آپ اونچا اونچا اللہ 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 پڑھتے رہے. کتنی دفعہ پڑھ لیں گے؟ 10 دفعہ, 20 دفعہ, 50 دفعہ. اس کے بعد آپ کا گلا سوکھ جائے گا, آواز بیٹھ جائے گی, لیکن دل کی آواز نہیں بیٹھتی. دل کا گلا بھی نہیں سوکھتا, اور دل سوتا بھی نہیں ہے. دل سوتا, دل جاگتا رہتا ہے. اللہ بھی جاگ رہا ہے, اللہ کو بھی اونگ نہیں آتی, اور اللہ نے انسانی جسم کے اندر ایک چیز ایسی رکھ دی, اسے بھی اونگ اور اسے بھی نیند نہیں آتی. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے میرا تعلق تمہارے ساتھ صرف دل سے ہے. ہم تسبیح پکڑ لیتے ہیں, کوئی بھی شخص تسبیح سے اللہ اللہ کر لے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے نا, اچھی بات ہے, بے شک تسبیح سے کرے. لیکن کتنی اچھی بات ہو کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح نہ ہو اور اپنی دل کی دھڑکن سے اللہ 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 کر رہا ہو, ساتھ والے کو بھی پتہ نہ ہو کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں ہے یہ کر کیا رہا ہے, اس کو یہی پتہ ہے, بس آنکھیں بند کی ہوں گی. ایک بندے کو میں نے نا ذکر قلب سمجھایا, وہ مسجد میں چلا گیا,
جب وہ مسجد میں گیا تو اس نے آنکھیں بند کی اور دل کی دھڑکن سے اللہ کر رہا تھا. تو مولانا صاحب آئے. مولانا صاحب نے آ کے اس کو اٹھایا, کندھے پہ ہاتھ مار کے اٹھایا, اٹھو مسجد ہی سوتا ہے. اس نے کہا استاد جی میں سویا ہوا نہیں ہوں. آنکھیں بند ہے تو سویا ہوا نہیں ہے؟ یہاں مسجد سونے کے لیے؟ میں نے کہا نہیں میں سویا ہوا نہیں ہوں, میں دل کی دھڑکن کو اللہ کے ذکر پہ لگا رہا ہوں, اللہ کے ذکر پہ لگا رہا ہوں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آنکھیں بند کر کے کرتے آنکھیں بند ہیں لیکن ان کی آنکھیں دراصل کھلی ہوتی. یہ وہ راز ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. بھئی دل نہیں سوتا تو دل کیا کرتا ہے؟ دل اللہ کے ذکر میں مست رہتا ہے, دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. آپ چل رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, سو رہے ہو, جاگ رہے ہو, کوئی بھی معاملہ کر رہے ہو, دل نہیں سوتا. جس دن یہ سو گیا اس دن ہم چار کندھوں پہ ہوں گے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ دل ایک منٹ میں اگر 72 مرتبہ دھڑکے تو ایک گھنٹے میں اس کی تعداد کتنی ہوگی, اور 24 گھنٹے میں 1,36,080 مرتبہ دل دھڑکتا ہے. جس کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کر دیتی ہے اس کا ذکر 1.25 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. تو بجائے اس کے ہم 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھیں, بے شک پڑھیں, یہ بھی زبان کا ذکر ہے, اس میں کوئی کباط نہیں ہے, لیکن افضل ترین ذکر دل کا ذکر ہے. اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اب آپ دمال بھی نہیں کر سکتے, دمال ڈالیں گے تو بچہ ہی کہ اب بھی آج گر گئی. آپ کبڈی کرنے کے لیے چلے جائیں گے تو کہیں گے دیکھو یار اتنا بوڑھا ہو گیا کبڈی کرتے, جان لگے کو نہیں, گوڈے گٹے چل پیر اس نے کمرہ میں چل کبڈی کرنا آ گیا. یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم سے دم بعض لوگ کر لیتے ہیں, بعض لوگ وہ بھی نہیں کر لیتے. سب سے آسان طریقہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے پتر دوال نہیں کر سکتا, پتر کبڈی نہیں کر سکتا, پتر میرے تو دیوار نہیں بنا سکتا, تو بیلا دکھما جو ہویا کچھ نہیں کر سکتے. تم کیا کرو, نبض پہ ہاتھ رکھ لو. ادھر نبض پہ ہاتھ رکھیں گے یہ ہر وقت محسوس ہوگی. نبض کی ایک ٹک دوسری ٹک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ اللہ, دوسرے کے ساتھ وہ ملاؤ, یہ نبض کی ٹک ٹک دل کی دھڑکن سے ملی ہوئی ہوگی. آپ نبض کی ٹک ٹک سے اللہ 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 ملاتے رہے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. لوگ آپ کو کہیں گے پتہ نہیں نبض سے کیوں آج کل رکھا بخار چیک کر رہے ہیں, حالانکہ انہیں کیا پتا یہ اللہ کے ذکر میں مست ہوا پڑا ہے. اور جب آپ چلے, یہ آج اور ابھی سے آپ نے کرنا ہے, جب آپ چلے تو آپ ایک قدم پہ اللہ دوسرے پہ ہو کریں, زبان ہلائے بغیر صرف خیال ہی خیال میں ایک قدم پہ اللہ دوسرے پہ ہو اللہ 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 کریں. آپ جس جگہ سے گزریں گے وہ ریت کے ذرے, وہ مٹی کے ذرے بھی تمہارے لیے دعائیں کریں. جدھر سے آپ گزریں گے آپ ذکر میں. تو سائنس کہتی ہے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی دل کی دھڑکن پاؤں کے تلووں میں آ جاتی ہے.